الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی زبردست کتاب فرض علوم سیکھیے، یعنی جن چیزوں کا سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے ان کے متعلق لکھی گئی ایک بہت ہی لاجواب کتاب۔ اس کا سبق نمبر 9 ہے اور یہ ہمارا 10واں ایپیسوڈ ہے، اور آج جو گفتگو ہوگی علم غیب مصطفیٰ، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ غیب کہتے کسے ہیں؟ جس چیز کو ناک سونگھ نہ سکے، زبان چکھ نہ سکے، کان سن نہ سکے، آنکھ دیکھ نہ سکے اور ہاتھ چھو نہ سکے، یعنی حواس خمسہ اور کسی انسانی ذریعے سے اس کی معلومات نہ ملیں، وہ چیز ہم سے غیب ہے۔ اور عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو خود جانتا ہے، لہٰذا اللہ عالم الغیب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں، یعنی میرے اور آپ کے مقابلے میں کلی علم غیب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ یعنی آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ کائنات کی ہر خشکی اور تری کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، بلکہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کا بیان لوح محفوظ میں لکھا ہے، اور لوح محفوظ کا سارا علم، بلکہ اس علم کی تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور قرآن کے اندر اتنے علوم ہیں کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، اور وہ سارے کے سارے علوم اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھا دیے۔ تو علوم خمسہ کے بارے میں یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، کون کہاں مرے گا، اور کون کل کیا کرے گا، کل کیا ہوگا، بارش کب ہوگی، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا علم نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رہے، ایک ہوتا ہے علم نہ ہونا اور ایک ہوتا ہے اس کی خبر نہ دینا، یعنی خود علم ہے مگر آگے علم نہیں دیا، آگے اس کو ڈلیور نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو علم عطا فرمایا، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو عمومی طور پہ شریعت اسلامیہ کے متعلقہ ہے، اور اسی کو آگے پہنچانا، ہر ایک تک پہنچانا یہ ضروری ہے۔ باقی علوم اور بھی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، جن کا اظہار کہیں کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے 2 برتن عطا فرمائے ہیں، ایک میں نے تم تک پہنچا دیا، دوسرا پہنچاؤں تو تم میرا گلا کاٹ دو۔ اچھا، اب بعض لوگ اس کو یوں لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ بعض علوم ان کے پاس ہیں مگر انہوں نے آگے نہیں پہنچائے، تو یہ تو کتمان علم ہوا، چھپانا ہوا علم کا۔ بھائی، چھپانا علم کا نہیں ہوا، بلکہ جو چیز شریعت اسلامیہ میں دوسروں تک پہنچانا ضروری تھی وہ ساری کی ساری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے والے میں ہر ایک کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کی سمپل سی مثال آپ لے لیں کہ آپ سے بچہ پوچھتا ہے، آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، تو چھوٹا بچہ پوچھتا ہے، بابا یہ بیٹا کہاں سے آیا، یہ بھائی ہمارا کہاں سے ہے؟ تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ بھائی کہاں سے آیا؟ یہی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اللہ تعالیٰ نے دی، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن کئی جھوٹ بولتے ہیں، پری چھوڑ گئی ہے، یہ فلاں کھڑکی سے آیا ہے، یہ ہوا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام طور پر بتانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم خمسہ بھی عطا فرمائے، لیکن وہ علوم آگے پہنچانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس سے کائنات کا نظام درم برم ہوتا ہے۔ جس طرح ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں ڈیٹ کو میری ڈیتھ ہو جائے گی، چاہے 5 سال بعد کی بات ہو، تو اس بندے کا کھانا پینا، اس کے دیگر معاملات ختم ہو جائیں، جبکہ ہمیں ایک پل کا نہیں پتہ اور یہ چیز چھپی ہوئی ہے، تو ہمارا نظام چل رہا ہے، ہم ہنستے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں، شادیوں میں بھی جاتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ تو اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ علوم بھی لوگوں تک پہنچا دیتے
تو لوگوں کا نظام درم برم ہوتا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر تھا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تو کوئی اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ تو دلیل اس کی یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قریب کیا اور کوئی بات فرمائی اور آپ رونے لگیں، پھر آپ نے قریب کیا اور کچھ بات فرمائی تو آپ مسکرانے لگیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بعد میں جب پوچھا گیا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، پوچھا گیا کہ فاطمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی مرض میں میرا وصال ہو جائے، تو میں رونے لگی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تیرا انتقال ہوگا، یعنی تو مجھ سے آ کے ملے گی۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ جب دنیا سے کوئی جاتا ہے تو اس کی پہلے والوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ تھا کہ کون گھر والوں میں سے پہلے انتقال کرے گا۔ ہاں، اس کی ایک اور روایت بھی ہے کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو اس لیے میں مسکرائی۔ تو دوسری روایت یہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں پہلے ہی نشانیاں لگا کے بتایا کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علوم عطا فرمائے تھے۔ ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے ڈلیور اس لیے نہیں کیا کہ سامنے والوں کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے، نظام کائنات درم برم ہو جائے، تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نہیں بتایا۔ شریعت کا ہر مسئلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا۔ اچھا، یہ ساری کائنات کا علم، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بھی اور جو کچھ ہونے والا اس کا بھی، سارا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ قدیم نہیں ہے، یہ حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر علم غیب، یہ بات نہیں ہے۔ کائنات کا بہت سارا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبی عطا فرمائے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم عطا فرمائے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود کوئی علم نہیں جانتے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہی ہے جو ہم مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے اور قدیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر نہیں ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر نہیں مانتے۔ اچھا، پھر سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک کی آیات سے یہ بات ثابت ہے؟ کیونکہ قرآن پاک کی آیات میں تو یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں غیب نہیں جانتا۔ میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، تو تم کہہ رہے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے۔ میرے پیارے بھائی، ذاتی علم غیب کی نفی ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر ذاتی علم غیب تھا یا کچھ اور آپ کے پاس اپنا ذاتی تھا، تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب۔ تو جن آیات کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے، وہاں مراد ہے کہ ذاتی علم غیب نہیں ہے، اور جہاں علم غیب کا اس بات ہے جس طرح میں ابھی کلیئر کروں گا، تو ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ نہ کوئی ان آیات کو لے کر یہ عقیدہ بنا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر ہے، اور نہ ان آیات کو لے کر کوئی یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ نبی علم غیب نہیں جانتا، کیونکہ آپ لغت کی جتنی بھی کتابیں اٹھائیں گے سب کے اندر یہ بات لکھی ہے نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی اطلاع ہمیں کرتا ہے، غیب کی باتیں ہمیں بتاتا ہے۔ قیامت ہم سے غیب ہے، ان کی باتیں ہمیں بتائے گا، قبر و حشر کے معاملات کا بیان ہے وہ ہم سے غیب ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں۔ اچھا، قرآن پاک کی جو ایک آیت کریمہ میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ عام لوگوں تمہیں علم غیب دے دے، اللہ تعالیٰ علم غیب تمہیں دے دے، غیب کی اطلاع تمہیں کر دے، تو یہ تمہاری فائدے کی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ،
وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے، تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، مجھ پر میری امت ایسے پیش کی گئی جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش، آدم علیہ السلام کے سامنے آپ کی ساری اولاد وہ پیش کر دی گئی، وہ سامنے آ گئی، جس سے سورہ اعراف کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام اپنی ساری اولاد کو دیکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنی امت کو دیکھ لیا، کون ایمان لائے گا اور کون انکار کرے گا، اور قیامت تک کے مومنوں اور کافروں کے ایمان اور کفر کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے قیامت والے دن، اور گواہی تبھی دیں گے جب جانتے ہوں گے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ اقرار زبان کے ساتھ اور دل کی تصدیق، یہ ایمان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہر ہے سب جانتے ہیں، تبھی گواہی دیں گے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ اچھا، یہ بات جب منافقین تک پہنچی تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ ان پر کون ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا، جبکہ ہمارے بارے میں تو وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس پر یہ آیہ کریمہ اتری تھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہر ایک کو اللہ علم غیب نہیں دیتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اور ایک اور امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگ یوں اوٹ پٹانگ سوال کرتے تھے، اچھا بتائیں جی بارش کب آئے گی، ہمارے ساتھ کل کو حادثہ تو نہیں ہو جائے گا، اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں پوچھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہی کا رد کرنے کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ محبوب آپ کہہ دو میں نہیں جانتا کچھ بھی، ٹھیک ہے، تاکہ شرعی مسائل پوچھیں نا، شریعت کی بات پوچھیں، قیامت کی بات پوچھیں، حساب کی بات پوچھیں، حشر کی بات پوچھیں، قبر کے اندر جو معاملات ہیں ان کی بات پوچھیں، وہ سرکار بتاتے تھے۔ لیکن دنیاوی معاملات اور دنیاوی معاملات کو ڈسٹرب کرنے کے لیے بتانا، یہ پوچھنا کہ اچھا میں قافلہ لے کے جاؤں گا تو مجھے نقصان تو نہیں ہوگا، یا میں قافلہ لے کے جاؤں گا مجھے کوئی ڈکیتی وغیرہ تو نہیں ہو جائے گی، اس طرح کی باتیں پوچھنا، یا بارش کب آئے گی، ہم کھیتی باڑی کے معاملات کو سنبھالنا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرمانے پر کہ میں نہیں جانتا۔ اب بعض ہمارے مولوی یہ سمجھے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں، پتہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورا قرآن جانتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے ہر چیز کا علم کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہر چیز کو بیان کر دی، بھائی ہر چیز کو بیان کیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے میں قرآن پاک پڑھ کے ڈھونڈ لوں۔ تو یہ علوم قرآنی ہیں، اب جس کا جتنا حصہ ہے وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس طرح کے سوال کیے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلال آ گیا نا، سرکار نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، میں اس وقت کھڑے کھڑے یہاں بتاؤں گا، سلونی اما شئتم، پوچھو جو پوچھنا ہے، اسی جگہ کھڑے کھڑے میں آپ کو بتا دوں گا۔ اچھا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ابھی بتا سکتا ہوں کہ اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا۔ اب بعض لوگ اس سے مراد لیتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ابھی مجھے یہ علم عطا کیا گیا ہے، میں ابھی بتا سکتا ہوں، بعد میں نہیں بتا سکتا۔ کمال ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بندے نے کھڑے ہو کے عرض کی، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حذافہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر معذرت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاف فرما دیجئے، ہم اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہوئے، دین اسلام کو پسند کرتے ہوئے، قرآن کو امام و پیشوا مانتے ہوئے، اور آپ کو اپنا آقا مانتے ہوئے ہم راضی ہیں، آپ کرم فرمائیں، معاف فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی۔ اور دوسری جو آیہ کریمہ وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو علوم عطا فرمائے اس میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کائنات کے ذرے ذرے کا مطلب جو چیز بھی قیامت تک بننی ہے، پیالی اور پیالے تک، تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھیے، مختلف تفسیریں اٹھا کے دیکھیے، جو قیامت تک جو چیز بننی ہے ان سب چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، چیزوں کے نام بتائے، چیزیں دکھائیں، اب قیامت تک ہر چیز یہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ اس کو یہ نہیں فرمایا کہ آدم یہ بہت بڑا فضل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہیاں دکھا دیں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ نہیں فرمایا کہ یہ بہت بڑا فضل ہے۔
یہ ہے بہت بڑا انعام۔ اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے والے حالات کا علم دے دیا، فوجدا عبدا من عبادنا وعلمناہ من لدنا علما، ٹھیک ہے، حضرت خضر علیہ السلام کے علم کی بات کی، اور اس کے بارے میں تفسیر طبری میں لکھا ہے وکان رجلا یعلم علم الغیب، کہ ان کو علم غیب عطا کیا، وہ علم غیب جانتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو علم دیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ یہ بہت بڑا فضل ہے، فضل ہی، لیکن اس کو اظہار نہیں کیا اس کا نا، بہت سارے علوم عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمایا، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو کچھ تم کھاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، جو تم گھر میں چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، اس کی بھی خبر دے دوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا علم ہے، لیکن اس میں یہ نہیں فرمایا کہ بہت بڑا فضل۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دے دی گئی کہ آپ کو اسماعیل علیہ السلام ملنے والے ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی خوشخبری دی گئی۔ ظاہر ہے پھر جو اس وقت بیوی حاملہ ہوئی ہوگی تو حمل کے بارے میں پتہ تو ہوگا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ اب اسماعیل ہیں اور یہ حضرت اسحاق ہیں، پھر یہ بھی پتہ تھا حضرت اسحاق بڑے ہوں گے، پھر بڑے ہوں گے ان کی شادی ہوگی، ان کے یہاں پھر حضرت یعقوب پیدا ہوں گے، تو یہ بھی پتہ تھا۔ یہ علوم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زکریا نبشرک بیحییٰ، ہم آپ کو یحییٰ بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، پھر یہ بھی بتایا کہ یحییٰ بڑا ہوگا، شادی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، وہ نبیًا، اور نبی ہوگا۔ یہ ساری باتیں حضرت زکریا علیہ السلام کو بتا دی۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی جب حاملہ ہوئی ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، بیٹا ہے، تو یہ کہنا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، بھائی وہ تم نہیں جانتے، میں نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یہ علم عطا فرمایا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے علوم عطا کر کے رب تعالیٰ نے کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ بہت بڑا فضل کیا میں نے تم پر، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کو وہ سکھایا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ تو اب سوچیں نا کہ اتنا بڑا فضل اور اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، تو اور ہم لے کے بیٹھے ہوں نہیں اس سے 2 3 4 چیزوں کا علم عطا فرمایا، باقی اللہ تعالیٰ نے کوئی علم نہیں عطا فرمایا۔ عجیب لطیف ہے یار۔ میں عمرے پہ گیا تھا ایک مرتبہ، تو اس وقت کیسٹ کا دور تھا، یہ آج کل تو خیر ویڈیو آ گئی تو دیگر معاملات، کیسٹ کا دور تھا۔ تو اس بندے نے مکہ سے جدہ آتے ہوئے کیسٹ لگائی گاڑی والے۔ اب کیسٹ میں پہلے 15 منٹ وہ اسی کام پہ بولتا ہے، اسی بات پہ بولتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی غیب نہیں جانتا، نبی غیب نہیں جانتا، یہ ساری تقریر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو گھنٹہ اس نے تقریر کی ہے وہ اسی بات پہ کی ہے، نبی نے بتایا قیامت کی یہ نشانی، نبی نے بتایا قیامت کی یہ نشانی، نبی نے بتایا قیامت کی یہ نشانی۔ او بھائی قیامت خود غیب ہے، قیامت کی نشانیاں غیب ہیں، کئی سالوں بعد آنے والے واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیے، کیا یہ غیب نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ اچھا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس کی تفسیر میں امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کی خبریں دی، اور جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا اس سب کا علم عطا فرما دی، اور یہ سب کچھ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور دوسرا میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ پورے قرآن یعنی کائنات کے ذرے ذرے کا علم قرآن پاک میں موجود ہے، کوئی خشکی اور تری کی چیز کا بیان ایسا نہیں جو قرآن پاک میں موجود نہ ہو، یعنی لوح محفوظ پر موجود ہے، لوح محفوظ کے علم کی تفصیل یعنی ساری تقدیریں لوح محفوظ میں، اور لوح محفوظ کا سارا علم قرآن میں ہے، اور قرآن سارا کا سارا الرحمن علم القرآن، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہوا ہے۔ اب کوئی ہم سے پوچھے کہ جی ہمیں تو نہیں پتہ چلتا، بھائی ہماری اوقات کیا ہے، ہم کتنا سیکھ سکتے ہیں، ہم کتنا جان سکتے ہیں، جتنی ہماری کیپیسٹی ہمیں بھی مل جاتا ہے، جس طرح میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے، غیب کا جاننے والا، تو وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، مگر اپنے جس رسول پر راضی ہو جائے اس کو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یقیناً اللہ راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بدنی، یہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا، یعنی وہ غیب جو ہم تک پہنچ سکتا تھا، قیامت کے علوم تھے، قیامت کے بعد کیا ہوگا وہ سارا سرکار نے بتایا، 50,000 سال کا دن گزر جائے گا پھر جنت میں کیا کیا ہوگا سرکار نے وہ بھی سارا کچھ بتایا، 50,000 سال کے دن میں کیا کیا ہوگا سرکار نے یہ بھی بتایا، 50,000 سال کے دن کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، کس طرح سورج چڑھے گا، پھر غروب ہوگا، پھر مغرب سے طلوع ہوگا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، دجال ظاہر ہوگا، یہ سارے واقعات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے یہ غیب ہی تو ہے۔
اچھا، اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں بخاری شریف کے اندر روایتیں موجود ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے مغرب تک خطبہ دیا، صرف نمازوں کے اوقات میں اترے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بتایا کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی جنت میں داخل ہو گئے۔ سرکار نے اتنی تقریر فرمائی۔ یہ بھی سرکار کا معجزہ تھا کہ ایک ہی دن کے اندر سارا کچھ بیان کر دیا، جانتے نہیں تھے تو بتایا کیسے۔ المعجم الکبیر کی روایت 10,548 نمبر، امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی روایت نکل کرتا ہے کہ اونٹ گم ہو گئے نا، بعض صحابہ کے اونٹ بھاگ گئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اپنے اونٹ واپس لے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نہیں ملی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ اور میری اونٹنی وہاں کھڑی ہے، وہاں سے لے آؤ۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا اونٹنی اسی طرح موجود تھی۔ ہاں، منافق اعتراض کرتے تھے کہ یہ ان کی باتیں تو بتاتا ہے لیکن ہمارے بارے میں نہیں جانتا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ ہاں، جب موقع آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ تم منافق ہو، تم منافق ہو، تم منافق ہو۔ اچھا، پھر یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کلی علم غیب کا پردہ ڈال دیتے ہیں، جی کلی علم غیب نہیں بھئی، یہ کلی ہماری اعتبار سے ہوتی ہے۔ میں ہوں، پوری مخلوق ہے، پوری مخلوق کا جتنا علم ہے اس اعتبار سے تمام کے تمام علوم سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمایا، اور پوری کائنات کے اندر پوری کائنات کا علم اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا، رأیت ربی فی احسن صورت فوادع یدہ بین کتفی، اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا، اور پھر کیا ہوا، فعلمت ما فی السماوات والارض، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، تو اس کے بعد علم کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا، اور جو کچھ زمین و آسمان میں تھا وہ سارا کا سارا میں نے جان لیا۔ اور بعض روایتوں کے یہ الفاظ ہیں، فتجلی لی کل شیء وعرفت، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میرے سامنے کر دی اور میں نے اس کو جان لیا، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض میں بھی یہ سارا کچھ موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز کا علم عطا کی، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بس اللہ کا علم بھی اتنا ہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے برابر ہو گیا، تو یہ اس کی بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علوم بہت زیادہ ہے، کروڑ ہار نسبت زیادہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کلی علم غیب سے یہ مراد نہیں ہے کہ معلومات الہیہ، یعنی جو اللہ کے علوم ہیں وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احاطہ کر لے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے اعتبار سے سارے کے سارے علوم جو ہیں، جتنے کائنات میں مخلوق کو جو علوم حاصل ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، اور مخلوق کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری، مخلوق کی جتنی چیزیں ہیں، مخلوق کے متعلقہ جتنے علوم ہیں، وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے۔ اور سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی علم غیب بیان کیا جائے، کلی علم غیب، تو اس سے متناہی مراد ہے، غیر متناہی نہیں، غیر متناہی اللہ تعالیٰ کی معلومات ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے ہمارا علم غیب کے متعلق۔ اچھا، ایک بڑی عجیب و غریب بات ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جب غیب مل جائے، علم غیب ہو گیا تو پھر غیب تو نہ رہا۔ یہ ایک بڑا بے ڈھنگا سا اعتراض۔ اگر کوئی یہ بندہ کہتا ہے کہ جو چیز مل جائے وہ غیب نہیں رہتی، تو مجھے یہ بتاؤ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سب کچھ ہے، پھر اللہ کو علم غیب کیسے؟ تو بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم سے غیب ہیں ان کا علم اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے، تو اللہ عالم الغیب ہے، اور ان علوم کو اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ علوم جانتے ہیں جو ہم سے غیب ہیں، ان کا علم جانتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، یہ ہمارا مطلب ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ درست عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے قرآن پاک کو پڑھنے کی اور قرآن پاک کی تمام آیات کو ایک دوسرے کے اپوزٹ لا کے نہیں بلکہ ان کی مطابقت رکھ کے تطبیق دے کے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔